السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ بقرہ مدنی صورت، دوسرے سپارے کا 14واں رکوع، آیت نمبر 234۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اور تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور ان کی بیویاں زندہ ہوں تو ایسی بیوائیں 4 ماہ 10 دن انتظار کریں، پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو اپنے حق میں جو کچھ وہ معروف طریقے سے کریں، تم پر اس کا کچھ گناہ نہیں، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے۔ جی، عام حالت میں بیوہ کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے، لیکن اگر حاملہ ہو تو اس کی عدت وضع حمل تک ہے، اور یہی مدت بیوہ کے سوگ منانے کی مدت ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی عورت کو جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتی ہو جائز نہیں کہ کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرے، بجز اپنے شوہر کے جس پر اسے 4 ماہ 10 دن تک سوگ منانا لازم ہے۔ سیدہ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ہمیں کسی بھی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ منانے سے منع کر دیا گیا، بجز خاوند کے جس پر 4 ماہ 10 دن سوگ منانے کا حکم تھا، اور حکم یہ تھا کہ ان دنوں میں نہ ہم سرما لگائیں اور نہ خوشبو، نہ ہی رنگے ہوئے کپڑے پہنیں، الا یہ کہ ان کی بناوٹ ہی رنگین داغے کی ہو۔ البتہ یہ اجازت تھی کہ ہم میں سے کوئی جب حیض سے پاک ہو اور غسل کرے تو کست الاظفار ایک قسم کی خوشبو لگائے، نیز ہمیں جنازے کے ساتھ جانے سے بھی منع کر دیا گیا تھا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت ابی سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنی والدہ ام سلمہ کو یہ کہتے سنا ہے کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میری بیٹی کا خاوند مر گیا ہے اور اب اس کی آنکھیں دکھ رہی ہیں، کیا ہم اسے سرما لگا سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر اس عورت نے دوسری بار یہی سوال کیا تو بھی آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر تیسری بار آپ سے یہی سوال کیا گیا تو آپ نے نفی میں ہی جواب دیا۔ پھر فرمایا کہ اسلام میں تو عدت اور سوگ کا زمانہ صرف 4 ماہ 10 دن ہے، جبکہ جاہلیت میں تو یہ عدت پورا 1 سال تھی، اور سال گزرنے کے بعد عورت اونٹ کی مینگنی پھینکتی تھی۔ حمید راوی نے زینب سے پوچھا کہ یہ اونٹ کی مینگنی پھینکنے کا کیا قصہ ہے؟ زینب نے کہا کہ جاہلیت میں یہ دستور تھا کہ جس عورت کا خاوند مر جاتا تو وہ ایک تنگ اور تاریک جھونپڑے میں چلی جاتی، برے سے برا لباس پہنتی، نہ خوشبو لگاتی اور نہ کوئی دوسری آرائش اور زیبائش کرتی، حتیٰ کہ پورا سال اسی طرح گزار دیتی۔ سال گزرنے پر اس کے پاس کوئی جانور مثلا گدھا یا بکری یا کوئی پرندہ لاتے جس سے وہ اپنی شرمگاہ رگڑتی تھی، اور کبھی وہ جانور مر بھی جاتا۔ اس کے بعد اسے اونٹ کی مینگنی دی جاتی جسے وہ اپنے سامنے پھینک دیتی، یہ گویا اس کی عدت پوری ہونے کی علامت ہوتی تھی۔ اس کے بعد ہی وہ خوشبو وغیرہ لگا سکتی تھی۔ رہی یہ بات کہ عورت یہ عدت یا سوگ کا عرصہ کہاں گزارے، تو اس سلسلے میں راجح قول یہی ہے کہ وہ اپنے خاوند کے مکان میں ہی گزارے، اور اسے اتنے سفر کی اجازت ہے کہ رات کو اپنے مقام پر واپس آ جائے۔ اور کچھ علماء کا یہ قول بھی ہے کہ بیوہ عورت جہاں چاہے عدت گزار سکتی ہے اور اس پر سفر کی بھی پابندی نہیں۔ یہ عدت اللہ تعالیٰ نے اس لیے مقرر فرمائی کہ معلوم ہو سکے کہ عورت کو اپنے مرنے والے خاوند سے حمل تو نہیں، اگر حمل ہو تو عدت وضع حمل تک ہوگی تاکہ نسب میں اختلاط واقع نہ ہو۔ 4 ماہ 10 دن گزرنے کے بعد وہ اپنے نکاح کے معاملے میں مختار ہے، اور اس مدت میں یقینی طور پر معلوم ہو سکتا ہے کہ اسے متوفی خاوند سے حمل ہے یا نہیں۔ پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو اپنے حق میں جو کچھ وہ معروف طریقے سے کریں، تم پر اس کا کچھ گناہ نہیں، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے۔ یعنی ان کا نکاح کی بات چیت کرنا، زینت اور آرائش کرنا، خوشبو لگانا، مقام عدت سے کسی اور جگہ چلے جانا،
نکاح کر لینا، جو کچھ وہ اپنے حق میں بہتر اور مناسب سمجھیں، سب کچھ جائز ہے اور اس کا تم پر کوئی گناہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔